بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو گھر دے دینا یا کوئی ایسی چیز. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اللہ کے راستے میں اس نام پر دیتے ہیں کہ اس سے لوگ مسلمان فائدہ اٹھائیں. اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو پہلی چیز بیان کی گئی صدقہ جاریہ، انسان کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر و ثواب کا باعث. صدقہ جاریہ کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک یہ کہ ہم کسی آدمی نے مسجد بنا دی، مسجد میں حصہ لے لیا، تو اس مسجد کا میں جب تک عبادت ریاضت ہوتی رہے گی اجر و ثواب ملے گا. کنواں کھدوایا، بورنگ لگوائی، جب تک لوگ پانی کا استعمال کرتے رہیں گے اس کنویں یا بورنگ سے. اور حدیث میں ہے کہ صدقے میں سب سے بہتر صدقہ پانی کا ہے، کیونکہ یہ انسان کی، جانوروں کی، فصلوں کی، سب کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں کئی لوگ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے کہا کہ کبھی کبھی نسبتاً جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس میں صدقہ و خیرات زیادہ اہم ہوتا ہے. آپ کا سگا بھائی، آپ کا بیٹا بیٹی مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور آپ اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں فقہ الحدیث کے کچھ اوراق ہیں. اس میں کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا مال وقف کرے، اپنا مال وقف کرے، اور اس سے مقصد یہ ہو کہ میرے بعد جو میرے وارث ہونے والے ہیں ان کو نہ مل پائے، ان کو نقصان پہنچے، تو ایسا وقف باطل ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. یعنی آپ کی نیت وقف میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب کو چاہتے ہوئے. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کسی کو محروم کر رہے ہیں. تو ہر جگہ ایک ہی قاعدہ ہم نہیں چلا سکتے. مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہے، بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زمین کا میں نہیں دوں گا، اس میں جو بورنگ لگے گی اس کا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مسجد کے لیے ہم نے کوشش کی، ابھی باقی ہے اس میں پیسہ، زمین کا پیسہ دینا باقی ہے. بورنگ کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں میں کھدواؤں گا، میں لگاؤں گا. کیا وہ زمین صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ خیر یہ الگ بات ہے. یا آپ نے کسی غریب کی چھت بنا دی جو ٹپک رہی ہے، کیا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ بسا اوقات وہ زیادہ اہم ہوگا. مسجد بہت فضیلت کی چیز ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسجد کے لیے تو لوگ جمع کر دیں گے، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ آج کل تو گھروں پہ بلڈوزر چل جا رہے ہیں، متوسط اور امیر لوگوں کے بھی. تو بہرحال صدقہ و خیرات کی ایک شکل ہے وقف کرنا. یہ جو صدقۃ جاریہ کہا تو اس میں کنواں ہے، مسجد ہے، کسی کو گھر دے دینا یا کوئی ایسی چیز. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اللہ کے راستے میں اس نام پر دیتے ہیں کہ اس سے لوگ مسلمان فائدہ اٹھائیں. اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وقف کردہ چیز کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ دیا جا سکتا ہے، نہ وراثت کی طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے. اس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہوتے ہیں استعمال کے لیے، اور خود وقف کرنے والا بھی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور یہ چیز قیامت تک اللہ کا مال کہلائے گی. دلیل بہت ساری دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہیں خیبر میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا تھا مال غنیمت کے طور پہ، یہودیوں سے جو حاصل ہوا تھا. تو بڑا زرخیز علاقہ، شاداب، جہاں اچھی خاصی کھجوروں کے باغات آج بھی ملیں گے آپ کو. تو خیبر کے علاقے کا ایک حصہ ملا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اصب تو مالن لم اصب مالن انفس عندی قبلہ قط او کما قال، کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا مال ملا ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ، نفیس اور قیمتی مال اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ملا. تو آپ اس سلسلے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیثوں میں تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، کم اور زیادہ. آپ نے فرمایا ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بھا، اگر تم چاہو، عمر فاروق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو روک لو اور اس کی پیداوار وغیرہ کو صدقہ کر دو، کہ اس سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. یہ وقف کی شکل ہے. قالا، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا فتصدق بها عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ نہ اسے بیچا جائے گا، بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، اور نہ اس کو ہبہ کے طور پر کسی کو دیا جائے گا کہ میں تحفے میں دے رہا ہوں، ہبہ کے طور پر دے رہا ہوں،
اور نہ ہی اس کی وراثت چلے گی، اس کا ورثہ مانا جائے گا، وارث کے طور پر کوئی اس کا وارث نہیں بنے گا. یہ اللہ کا مال ہو گیا نا. اب میری ملکیت میں نے وقف کر دی تو وہ میری نہیں رہی، میری اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ میرے ابا کا تھا. تو ابا کا تھا تو ہم وارث ہوں گے یا ہم اس کے متولی رہیں گے، ہم ہی جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے. آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے. نہ وراثت چلے گی. وتصدق بها فی الفقراء، اور حضرت عمر نے فقراء میں اس کو صدقہ کر دیا. وفی القربى، اور قرابت داروں میں. وفی الرقاب، اور گردن کی آزادی، غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں. آج اس کی شکل ہے کہ بے گناہ قیدیوں کی مدد کی جائے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کا لفظ زیادہ تر جہاد کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے. بعد میں اس کو توسیع کر کے علماء اس کے جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں، دینی کام، دعوت و تبلیغ اور اس طرح کی چیزوں کو شامل کیا ہے، اس میں اختلافات ہیں. ہاں، وابن السبیل والضیف، اور مسافروں کے لیے اور مہمان کے لیے. ان چیزوں میں، ان امور میں یہ میری اس آمدنی کا جو کچھ پیداوار ہوگی اس کو خرچ کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے گا. یہ حضرت عمر نے وصیت کی، یعنی حکم دیا، فیصلہ کیا. ولا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف، اور جو شخص اس کا نگراں ہوگا، والی ہوگا، یعنی وقف کی اس زمین کی دیکھ بھال کرنے والا، متعین اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ معروف کے ساتھ اس میں سے کچھ کھائے، یا کسی غریب آدمی کو جس مالدار نہیں ہے، ضرورت مند ہے، اس کو اس میں سے کچھ دے دے. تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کو لیے جائز ہے. ضرورت کے مطابق معروف طریقے سے خود استعمال کر لے. غریب ہے تو یہ معروف طریقے سے، علماء کہتے ہیں کہ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہ لے وے، یا معروف طریقہ یہ ہے کہ جو ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو کم سے کم جس میں ضرورت پوری ہوتی ہے اتنا لے، بس اس سے زیادہ نہیں. کی تفصیل اپنی جگہ. سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث جو ہے نا، وقف کے بارے میں بہت سارے احکامات اپنے اندر سمیٹے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ ان فقہی مباحث کا متحمل نہیں ہے، تفصیل کا بھی، وقت کا بھی. یہاں اتنا پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں کوئی مال، یہ جو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی آیتوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک حدیث بیان کی. اس کے بعد یہ وقف والی حدیث کہ مرنے کے بعد جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اس میں پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. عام طور سے قرآن و حدیث کے اس حکم کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ نصیحت ملی اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آیا، اور آنا چاہیے، ہمیں بھی آنا چاہیے، کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں دنیا میں، زندگی میں، ہوش و حواس کی حالت میں، کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.